تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ پاک ہے اللہ، اس کی پاکیزگی ہے، بیدہ الملک، اسی کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر شے پر قادر ہے، ہر چاہے پر قادر۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون نیک اعمال کرتا ہے۔ یعنی موت اور زندگی ان دونوں کی پیدائش اس لیے ہے، فرمایا کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تمہاری آزمائش ہو جائے کہ کون نیک عمل کرتا ہے۔ اسی طرح اس کے اندر کئی ساری نشانیاں اللہ رب العزت نے اپنی بیان فرمائی۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، کہ اللہ وہ ہے، اس طرح کر کے اللہ نے اپنی نشانیوں کے ساتھ اپنا تعارف بیان کیا، اپنی علامات کے ساتھ اپنا تعارف بیان کیا، اپنی قدرت کے ساتھ اپنا تعارف بیان کیا۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، رب تو وہ ہے کہ جس نے 7 آسمان تہ در تہ بنا دیے۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، رب کی تخلیق میں تم کوئی کجی نہیں دیکھو گے، کوئی تفاوت نہیں دیکھو گے، کوئی کجی، کوئی ٹیڑھ پن نہیں دیکھو گے۔ کہیں سے ایسا نہیں لگے گا کہ ٹیڑھا ہو رہا ہے، کہیں سے ایسا نہیں لگے گا کہ گر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ بغیر پلر کے اتنی بڑی آسمان کی چادر تان دینا، یہ رب ہی کی قدرت ہے۔ اور فرمایا کہ تم دیکھو آسمان کی طرف، پھر دیکھو، ثم ارجع البصر کرتین، بار بار دیکھو، تمہاری آنکھیں خاسئاً خائب و خاسر ہو کر لوٹ آئیں گی، لیکن تمہیں اس آسمان کے اندر کوئی نقص نظر نہیں آئے گا۔ دیکھتے رہو، دنیا کے کسی کونے سے دیکھو، کہیں سے بھی دیکھو، نہ کہیں سے کٹا ہوا نظر آئے گا، نہ کہیں سے پھٹا ہوا نظر آئے گا، نہ کہیں سے ٹیڑھا نظر آئے گا، نہ گرتا ہوا نظر آئے گا، ہر جگہ سے ایک جیسا نظر آئے گا، نہ کالا نظر آئے گا، نہ پیلا نظر آئے گا۔ کمال ہے، اتنا بڑا آسمان، وہ پورا ایک جیسا، بغیر پلر کی ایک چادر تانی ہوئی۔ تو اس کو بھی اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی نشانی کے طور پر ذکر فرمایا، اور یہ یقیناً بہت بڑی نشانی ہے، اور اسی کے ذریعے سے اپنا تعارف بھی بیان فرمایا۔ پھر فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، کہ ہم نے اس آسمان دنیا کو مصابیح سے، قندیلوں سے سجا دیا، تاروں سے سجا دیا، چاند لگا دیا اس پہ۔ تو پہلے تو بتایا کہ ہم نے آسمان بنایا، کیسا بنایا، پھر ہم نے اس کو سجایا بھی، اس پہ جگہ جگہ ہم نے تاروں کے جھومر لٹکایا، ایک چاند سورج بہت خوبصورت سے لٹکایا، پھر پورا نظام شمسی اور پھر سارے سیارے جو فلکیات میں اور افلاک میں گھومتے ہیں، وہ سب ظاہر ہے کہ اللہ کی بڑی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح آگے چل کر اللہ رب العزت نے مزید نشانیاں بیان فرمائی، اور فرمایا کہ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر، کیا یہ لوگ پرندوں کو نہیں دیکھتے کہ فضا میں کس طرح پرندے معلق ہو جاتے ہیں، پر کھول کر فضا میں معلق ہو جاتے ہیں، اوپر کوئی تار نہیں ہے جس سے وہ لٹکے ہوئے ہیں، نیچے کوئی فرش نہیں ہے جس کے اوپر وہ کھڑے ہوئے ہیں، فضا میں معلق ہیں، گرتے بھی نہیں ہیں۔ ما یمسکہن الا الرحمن، فرمایا کہ ان کو کس نے روک کر رکھا ہوا ہے، کس نے پکڑ کر رکھا ہوا ہے، سوائے رحمان کے، سوائے رحمان کے ان کو کس نے فضا میں لٹکا کر رکھا ہوا ہے، کس نے یہ طاقت دی ہوئی ہے کہ یہاں رک جائے۔ تو یوں اپنی کئی نشانیاں بیان فرمائی۔ قل هو الذی انشأ لکم، دیکھیں وہی انداز چل رہا ہے کہ اپنی قدرت کے ذریعے اپنا تعارف۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے هو الذی، اللہ وہ ہے، انشأ لکم السمع والابصار والافئدہ، کہ جس نے تمہارے لیے سماعت پیدا کی، جس نے تمہارے لیے بصارت پیدا کی، اور جس نے تمہیں دل بھی دیا۔ قلیلا ما تشکرون، ان نعمتوں پر بہت کم لوگ ہی شکر کرتے ہیں۔ فرمایا بہت کم لوگ ہیں کہ جو شکر کرتے ہیں۔ ہم نے کب اس بات پر اپنے رب کا شکر کیا کہ اللہ بہت بہت شکریہ، الہی تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں کان بھی عطا فرمایا۔ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ یا اللہ تو نے مال دے دیا، بہت شکر ہے، چلو شادی ہو گئی شکرانہ پیش کر دیا، بچے ہو گئے شکرانہ پیش کر دیا، ہمارے لیے تو یہ نعمتیں ہیں۔ گاڑی آ گئی شکرانہ پیش کر دیا، غریبوں کو کھانا کھلا دیا، مٹھائی تقسیم کر دی، گھر میں جناب خوشی منا لی۔ لیکن کبھی اس بات پر بھی خوشی منائی ہے ہم نے کہ اللہ تو نے ہمیں کان عطا فرمایا، تو نے ہمیں آنکھیں عطا فرمائی، ہمیں پاؤں عطا فرمائے، کبھی اس پر شکرانہ پیش کیا ہے؟ ہمیں ہاتھ عطا فرمایا اور صحیح سلامت ہمیں بنایا ہے، تو نے ہمیں دل عطا فرمایا، سارے اعضاء سارے آرگنز صحیح سلامت ہیں اور اپنے اپنے کام میں مصروف عمل ہیں۔ تو اس بات پر بھی کبھی شکرانہ پیش کرنا چاہیے، کبھی شکریہ رب کا ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ نعمتیں ایسی ہیں کہ ان نعمتوں کے آگے دنیا کی ساری نعمتیں، ساری دولتیں ہیچ ہیں۔
اگر کسی کی آنکھ نہیں ہے تو اس سے پوچھیں کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت کون سی ہے، وہ بولے گا آنکھ۔ اگر کسی کی سماعت نہیں ہے، کوئی سن نہیں سکتا، اس سے پوچھیں دنیا کی سب سے بڑی نعمت کون سی ہے، وہ بولے گا سماعت۔ کوئی اگر معذور ہے، اس سے پوچھیں سب سے بڑی نعمت کون سی ہے، وہ بولے گا پاؤں۔ کسی کے ہاتھ نہیں ہے، ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں، اس سے پوچھیں دنیا کی سب سے بڑی نعمت کون سی ہے، وہ کون سی نعمت ہے جس کے لیے تم یہ چاہو گے کہ تمہارا سارا سرمایہ لے لیا جائے، تمہاری زندگی بھر کی جمع پونجی لے لی جائے، تم کوڑی کوڑی کے محتاج ہو جاؤ، لیکن وہ نعمت تمہیں مل جائے۔ وہ کہے گا میرے ہاتھ ٹھیک ہو جائیں۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اگر دنیا میں کہیں سے علاج ہو جائے میرے، لیکن ہاتھ میرا ٹھیک ہو جائے، میرے پاؤں ٹھیک ہو جائے، میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ اللہ نے یہ چیزیں ہمیں ٹھیک ٹھاک دی ہوئی ہیں، تو کبھی ان کو ہم نے نعمت سمجھا ہے، کبھی ان پر ہم نے شکرانہ ادا کیا رب کا۔ اسی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہاری آنکھیں بنائی ہیں، جس نے تمہاری سماعت بنائی ہے، جس نے تمہارا دل بنایا ہے۔ کبھی اس بات پر بھی تم نے شکر ادا کیا ہے؟ پھر فرمایا کہ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، کہ اللہ تو وہ ہے کہ نبی ان سے کہہ دیجیے ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، آج یہ جو تمہیں سطح زمین کے اوپر پانی نظر آتا ہے، تم استعمال بھی کرتے ہو، اس سے فائدہ اٹھاتے ہو، پانی کے بغیر تمہاری زندگی ممکن نہیں ہے۔ اگر اللہ چاہے تو سارا پانی زمین کے اندر غرق کر دے اور سارا پانی غائب ہو جائے، مخلوق کی دسترس سے دور ہو جائے، پھر کون ہوگا اس پانی کو واپس لانے والا سوائے اللہ کے؟ فمن یأتیکم بماء معین، کون ہے جو یہ پانی تمہیں واپس لا کے دے سکے؟ یہ ایک سوال ہے، اس سوال کے اوپر سورت ختم ہوگی۔ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ رب العزت واپس لا کے دے سکتا ہے، بس ایک سوال چھوڑ دیا، سوال پر سورت ختم۔ فمن یأتیکم، کون لا کے دے گا تمہیں؟ بس نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ سورت تلاوت فرماتے تھے تو اس سوال کا جو جواب ہے، حقیقی جو جواب اس کا بنتا ہے، وہ جواب بھی ذکر کرتے تھے۔ اس کو پڑھتے تھے کہ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، پھر کہتے تھے لا یأتی بہ الا اللہ رب العالمین، کہ اس کو کوئی نہیں لا سکتا سوائے رب العالمین کے۔ یہ ایک اس کا پوٹینشیل آنسر ہے، یعنی اس کا یقینی جواب ہے۔ تو یہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کا پڑھا کرتے تھے۔ اور یہ سورت وہ سورت ہے، سورۃ الملک بھی کتنی خوبصورت سورت ہے، اس کو مزے سے پڑھے، بندہ لہک کر پڑھے، غور کر کے پڑھے، بہت مزہ آتا ہے۔ اور یہ وہ سورت ہے جو عذاب قبر سے نجات دلانے والی ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے ایک جگہ خیمہ لگایا، کیمپنگ کی، راستے میں کہیں جا رہے تھے، خیمہ لگا لیا انہوں نے، تو ان کو سورہ ملک کی آواز آنے لگی کہ سورہ ملک کی تلاوت ہو رہی ہے، تبارک الذی بیدہ الملک پڑھا جا رہا ہے۔ اب وہ دیکھتے رہے بھائی کون ہے، ادھر دیکھے کوئی نظر نہیں آیا، ادھر دیکھے کوئی نظر نہیں آیا، مستقل سورۃ الملک کی آواز آ رہی ہے۔ اگلے دن جا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں انہوں نے یہ واقعہ عرض کیا کہ رسول اللہ، رات کو فلاں جگہ میں گیا تھا، میں نے خیمہ لگایا تھا، سورۃ الملک کی آواز آ رہی تھی مستقل۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم نے قبر پہ خیمہ لگایا تھا، اور اس قبر میں جو شخص تھا وہ سورۃ الملک سے محبت کرنے والا تھا، اور سورۃ الملک اس کو عذاب قبر سے بچا رہی تھی۔ فرمایا یہ صورت عذاب قبر سے بچانے والی ہے، یہ صورت عذاب قبر سے نجات دلانے والی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات میں سورۃ الملک شامل تھی، اللہ کے رسول سورۃ الملک پڑھے بغیر نہیں سوتے تھے۔ بعض احادیث وہ ہیں کہ جو جنرل ہیں، یعنی اس میں وقت کا ذکر نہیں ہے، وقت کی تحدید نہیں ہے کہ اللہ کے رسول روزانہ سورۃ الملک پڑھتے تھے، یہ ہے۔ بعض احادیث میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول رات کے وقت میں سورۃ الملک پڑھتے تھے، بعد میں سورۃ سجدہ کا بھی ہے، سورۃ سجدہ اور سورۃ الملک پڑھا کرتے تھے۔ تو اگر رات میں تلاوت کر لیں تو دونوں طرح کی احادیث پر عمل ہو جائے گا، جن میں کوئی وقت خاص نہیں ہے اس پر بھی عمل ہو جائے گا، رات میں پڑھنا بھی تو ظاہر اس پر عمل ہے، اور جس میں وقت خاص ہے رات کا اس پر تو یقینی معنی میں عمل ہو جائے گا۔ تو سورۃ الملک روزانہ رات کو تلاوت کرنا اپنے معمول میں شامل کر لیں۔ یہ عذاب قبر سے نجات دلانے والی صورت ہے، یہ بچانے والی صورت ہے، اور بڑے اس کے جناب کرشمے ہیں، زندگی میں انشاءاللہ نظر آئیں گے۔ اسی طرح سورہ قلم بھی بہت مبارک ہے، بہت مجرب ہے۔ اس کے بعد جو سورہ شروع ہوتی ہے، خصوصاً کوئی ایسا شخص کہ جو پریشان رہتا ہو تو اس کو چاہیے کہ سورۃ القلم تلاوت کر لیا کرے، یہ بڑا مجرب ہے۔ عصر کے بعد تلاوت کر لیں، یہ بعض بزرگوں کے مجربات میں سے ہے، تجربات میں سے ہے کہ اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اس میں ایک آیت ہے بڑی مشہور، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ کے حوالے سے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے پیارے نبی آپ اخلاق کے بلند درجے پر فائز ہیں، آپ اخلاق کریمانہ پر فائز ہیں، یعنی اخلاق کریمانہ آپ پر حاوی نہیں ہے، آپ اخلاق کریمانہ پر حاوی ہیں، اس پر فائز ہیں۔ یعنی جیسے ہم زمین پہ چلتے ہیں تو کہتے ہیں نا کہ زمین ہمارے قدموں کے نیچے ہے، ہم زمین پر فائز ہیں،
ہم سواری پر بیٹھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم سواری پر فائز ہیں، سواری ہمارے قابو میں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اخلاق ہیں وہ یوں نہیں ہے کہ آپ کو ایک روٹ بتایا گیا کہ یہ وہ راستہ ہے کہ جس پر آپ کو چلنا ہے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس راستے پر چلتے رہے وہی راستہ صراط مستقیم بنتا چلا گیا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اسی طرح إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، آپ صراط مستقیم پر ہیں، آپ جہاں بھی ہوں آپ صراط مستقیم پر ہیں، آپ ہر وقت صراط مستقیم پر ہیں، آپ ہر جگہ صراط مستقیم پر ہیں، آپ گھر میں ہوں تو آپ صراط مستقیم پر ہیں، آپ میدان جنگ میں ہوں آپ صراط مستقیم پر ہیں، آپ کسی بھی سفر میں ہوں، کسی بھی ملک میں ہوں، جہاں بھی جا رہے ہوں آپ کا راستہ ہی صراط مستقیم۔ اسی طرح جو اخلاق آپ کے ہیں وہی خلق عظیم ہے۔ آپ نے اخلاق کا وہ مظاہرہ پیش کیا ہے کہ اس سے بلند اخلاق کا مظاہرہ دنیا میں کوئی پیش کر ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے، بشر سے ممکن نہیں ہے کہ کوئی اس سے بلند اخلاق کیا اس کے برابر کے اخلاق کا بھی کوئی مظاہرہ پیش کر دے، ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق ومحاسن الاعمال، میری تو بعثت ہی اسی وجہ سے ہوئی ہے، میں تو دنیا میں آیا ہی اسی لیے ہوں کہ میں اخلاق کی جو بلندیاں ہیں وہ لوگوں کے سامنے رکھ دوں، اور انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق ومحاسن الاعمال، اور اعمال کی جو خوبیاں ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں، ان کی کیا انتہا ہے، وہ لوگوں کے سامنے رکھ دوں۔ اعمال کی خوبیوں کی سپرلیٹو ڈگری، اسی طرح مکارم کی سپرلیٹو ڈگری وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کر دی تھی۔ اب ایسا خلق آپ کہیں سے نہیں لا سکتے، نہ ہی کسی بشر سے یہ ممکن ہے کہ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ والوں نے ستایا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ سجدے میں جاتے تو آپ کے اوپر اوجھڑیاں رکھ دی جاتی، آپ کو ستایا گیا، آپ کے ساتھیوں کو ستایا گیا، آپ کو پریشان کیا گیا، یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا شہر ہی چھوڑ دیا، مکہ چھوڑ دیا۔ جب مکہ چھوڑ رہے تھے تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ اے مکہ میں تجھ سے بہت پیار کرتا ہوں، اے شہر مکہ میں تجھ سے بہت پیار کرتا ہوں، اگر یہ قوم مجھے مجبور نہ کرتی تو میں تجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جاتا۔ اتنا پیار کرتے تھے شہر مکہ سے۔ اپنے شہر سے کون پیار نہیں کرتا، پھر شہر بھی شہر مکہ جیسا ہو جو ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ نے آباد کیا ہو، ایسا پیارا شہر جہاں زمزم ان کے قدموں سے نکلا ہوا ہو، جہاں بی بی حاجرہ نے سعی کی ہو، جہاں اتنے انبیاء تشریف لائے ہوں اور اتنے انبیاء وہاں مدفون ہوں، اتنا پیارا شہر، اتنا پیارا شہر۔ فرمایا میں تجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جاتا، لیکن اس قوم کی وجہ سے میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اتنا پیار کرتے تھے اس شہر سے، اس شہر کو اللہ کے رسول چھوڑ کر چلے گئے۔ ہم ذرا تصور کریں، اپنے اوپر رکھ کر سوچیں کہ ہمیں ہمارے گاؤں سے، ہمارے شہر سے، ہماری قوم، ہمارا ہی اپنا خاندان ہمیں تکلیف دے دے کے، تنگ کر کے اور بلا وجہ ہم ان کے ساتھ بھلائی کرتے رہیں، وہ ہمارے ساتھ برائی کرتے رہیں، ہم اچھائی کی تعلیم دیتے رہیں، وہ تنگ کرتے رہیں، راستے میں کانٹے بچھائیں، پتھر ماریں، جسم سے خون نکل جائے، اتنا ستائیں، اور پھر اس کے بعد جب اللہ ہمیں قوت دے دے، اللہ غلبہ دے دے، اور دوبارہ فاتحانہ شان کے ساتھ اس شہر میں داخل ہوں، اور سارے شہر والے جو ہے وہ گھٹنے ٹیک کر بیٹھے ہوئے ہوں، ہاتھ جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہوں، تو کیا ہمارا اتنا ظرف ہوگا کہ ہم کہیں جاؤ سب آزاد ہو، میں نے سب کو معاف کر دیا؟ بہت بڑی بات ہے، جن کی وجہ سے رسول اللہ نے اپنا شہر چھوڑ دیا۔ جب واپس تشریف لائے تو سارے سامنے بیٹھے ہوئے، فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء، جاؤ تم سارے کے سارے آزاد ہو، آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، سب کو آزاد کرو۔ اب وہ آزاد کیا کیا؟ وہ دامن مصطفیٰ میں گرفتار ہو گئے۔ یہ ہے اخلاق نبوت، اور یہ ہے اخلاق کریمانہ کی جھلک۔ اسی لیے ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوے کا، آپ کی سیرت کا اتباع کرنے کا حکم ہے کہ یہی وہ سیرت ہے جس کا اتباع کر کے ہم دنیا کو فتح کر سکتے ہیں، دنیا پہ چھا سکتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی ہم نے اس سیرت کا اتباع چھوڑا ہے بس ہمارا زوال شروع ہو گیا۔ اخلاق نبوت سے بالکل عاری ہیں، اخلاق کریمانہ سے بالکل ہم نابلد ہیں، نہ ہم نے سیکھے ہیں، نہ ہمیں شوق ہے سیکھنے کا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جناب فوراً ریئیکٹ کرو، بلکہ ہمارے یہاں تو سکھایا جاتا ہے بچوں کو کہ بیٹا پتھر کا جواب اینٹ سے دینا ہے۔ کسی نے پتھر مارا ہے تو تم نے اینٹ مارنی ہے، کسی نے اگر تمہارا جو ہے نا تمہیں مکہ مارا ہے تو تم نے اس کا دانت توڑ کے آنا ہے، تم نے اس کا سر پھاڑ کے آنا ہے، تم روتے ہوئے گھر میں کیسے آ گئے؟ ہم تو اپنے بچوں کو انتہا پسندی سکھاتے ہیں، ہم نے اپنے بچوں کی تربیت میں بچپن سے انتہا پسندی شامل کی ہے، اور ہم خود بھی انتہا پسند ہیں، ذرا سی باتوں پر بھڑک جاتے ہیں، مرنے مارنے پر آ جاتے ہیں، جان لینے پر آ جاتے ہیں۔ اخلاق نبوت، اخلاق کریمانہ کہاں چلے گئے؟ یہ کس کے لیے تھے؟ یہ سب مظہر کس کے لیے تھے؟ سب مظاہرے کس کے لیے تھے؟ یہ ہمارے ہی عمل کے لیے تھے، ان سب سے ہم نابلد ہیں۔ اچھا، جو سویلائزڈ آپ کہیں کہ نیشنز ہیں،
یا یوں کہیں کہ اسلام سے تو اگرچہ آ رہی ہیں لیکن اخلاقیات ان کے اندر کسی درجے میں ہیں. آپ ان سے اگر کوئی مس بیہیو بھی کرتے ہیں نا تو وہ فوراً ایسا ریئیکٹ نہیں کرتے جیسے ہم ریئیکٹ کرتے ہیں. وہ اکثر تو ہنس کے ٹال دیتے ہیں. لیکن ہم اتنا پیارا دین رکھتے ہیں اور اتنے پیارے نبی کے ہم امتی ہیں, ہمیں کم از کم اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے. آگے سورۃ الحاقہ ہے. سورۃ الحاقہ میں اللہ رب العزت نے اصحاب یمین اور اصحاب شمال کا تذکرہ فرمایا ہے. بڑا ہی جناب ایسا زبردست تذکرہ اصحاب یمین کا تو سبحان اللہ, اس کو پڑھ کے تو دل ایسا ٹھنڈا ہو جاتا ہے, اور اصحاب شمال کا ایسا تذکرہ کہ اس کو سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. فرمایا کہ فاما من اوتی کتابہ بیمینی, وہ لوگ کہ جن کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا, وہ لوگ کہ جن کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا. فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ, اللہ اکبر, وہ کہیں گے آؤ آؤ آؤ, سب کو بلائیں گے, آ جاؤ, ہاں اقرؤوا کتابیہ, اقرؤوا کتابیہ, پڑھو میری کتاب, پڑھو میرا نامہ اعمال, میرا نامہ اعمال دیکھو, آؤ آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر, وہ بلائیں گے. ایسا ہوتا ہے نا انسان کو اس کا نتیجہ اچھا آتا ہے تو گھر میں آ کے سب کو دکھاتا ہے, دوستوں کو دکھاتا ہے, ابا کو دکھاتا ہے, خوش ہوتا ہے, خوشی خوشی دکھاتا ہے. اور اگر فیل ہو جائے تو چھپا دیتا ہے, بتاتا بھی نہیں ہے. کوئی اگر اس کا ذکر کرنا بھی چاہے ناراض ہو جاتا ہے. تو اس کا جب نتیجہ اتنا اچھا نکلے گا, وہ کامیاب ہو جائے گا, تو اب جناب وہ خوشی سے پھولا نہیں سما رہا ہوگا, بھاگ رہا ہوگا ادھر ادھر دوڑ رہا ہوگا جناب خوشی میں, آوازیں لگائے گا لوگوں کو, ادھر آؤ ادھر آؤ, یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو, سب کو دکھا. فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ, مجھے پتا تھا کہ یہ حساب ملنا ہے, ایسا ہونا ہے, اور جناب پھر جو اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہے. فہو فی عیشۃ راضیہ, فرمایا کہ وہ رضا والی زندگی میں ہوگا. قطوفہا دانیہ, اور پھر اس کے بعد جنت کے تذکرے اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اب آ جائیں اصحاب شمال پہ. فرمایا کہ وہ کہ جن کو شمال کہتے ہیں الٹے ہاتھ کو, الٹی جانب کو, اور یمین کہتے ہیں سیدھی جانب کو. جو اصحاب شمال ہوں گے جن کو الٹے ہاتھ میں نامہ عمل ملے گا, ان کا تو حال یہ ہوگا. فرمایا فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ, وہ کہیں گے اے کاش آج ہمیں نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا, ولم ادری ما حسابیہ, اور مجھے پتہ ہی نہ چلتا کہ میرا حساب کیا ہے. میں سسپنس میں ہی رہتا, بس یہ ایک خواب ہی رہتا. کم از کم ایک امید تو ہوتی کہ کامیابی کا کوئی جناب کوئی نہ کوئی امکان موجود ہے, کوئی شمع ہے جو ٹمٹما رہی ہے. لیکن یہاں پر تو سارے امکانات ختم ہو گئے. اللہ وہ کہے گا لم اوت کتابیہ, اے کاش مجھے میرا نامہ عمل دیا ہی نہ جاتا. ولم ادری ما حسابیہ, کاش مجھے پتہ ہی نہ چلتا کہ میرا حساب کیا ہے. یا لیتنا کانت القاضیہ, اے کاش, یا لیتہا کانت القاضیہ, اے کاش آج موت آ جاتی مجھے. موت کہاں گئی, موت کو یاد کرے گا, کہے گا اے موت آ جا مجھے مار دے, کدھر رہ گئی, یہ میری زندگی ختم کیوں نہیں ہو رہی, یہ لمحات ختم کیوں نہیں ہو رہے, کاش یہ لمحات ختم ہو جائیں. یا لیتہا کانت القاضیہ, کاش موت آ جاتی. ما اغنی عنی مالیہ, اتنا میں نے کمایا, دنیا میں کماتا رہا, پیسے کے چکر میں پڑا رہا, پیسے کی مشین بنا رہا, آج تو پیسے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. ما اغنی عنی مالیہ, میرے مال نے مجھے کوئی فائدہ نہیں دیا, آج مال کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. ہلاک عنی سلطانیہ, میرا روب, دبدبا, جاہو جلال, بدماشی, غنڈہ گردی, وہ سب برباد ہو گئی. ہلاک عنی سلطانیہ, میرا وقار, میرا جاہو جلال, میرا روب, میرا غصہ, مخلوق کو میں دبا دیا کرتا تھا, مخلوق کو ڈرا دیا کرتا تھا, میری گھن گرج سے لوگ کپکپا جایا کرتے تھے. آج میں کس پر چلاؤں جا کر, کس پر چیخوں جا کر, کہاں گیا میرا سارا روب دبدبا, سب ختم, سب برباد, کسی کام کا نہیں. نہ اس دبدبے نے کوئی فائدہ دیا, اور نہ ہی مال کے جو انبار لگائے ہوئے تھے اس نے کوئی فائدہ دیا, نہ جو اولاد جمع کی ہوئی تھی یہ سوچ کر کہ یہ میرا سہارا بنے گی, آج اولاد نے بھی ساتھ چھوڑ دیا, سب ساتھ چھوڑ گئے. اب وہ موت کو یاد کر رہا ہے, کاش مر جاؤں. کوئی دیکھنا بھی چاہتا, نامہ عمل تو چھپا لیتا ہے, رو رہا ہے, پریشان ہے. تصور کر کے دیکھیں اس منظر کا. اللہ ہم سب کو اصحاب یمین میں شمار فرمائے. یہ بہت ہی جناب دل دہلانے والا تذکرہ ہے. اور پھر فرمایا کہ خذوہ فغلوہ, فرشتوں کو اللہ فرمائے گا پکڑو ان کو, خذوہ, ان کو پکڑ لو, فغلوہ ثم الجحیم صلوہ, پکڑ کے ان کو جہیم میں, جہنم میں ڈال دو. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ, اور ان کو ایسی زنجیر سے باندھ دو, ذرعها 70 ذراعا, جس کی چوڑائی 70 گز ہوگی, 70 گز چوڑائی, اتنی بڑی زنجیر. فرمایا پکڑو ان کو اور پکڑ کے اس زنجیر سے باندھ دو. ہاتھ بھی بند گئے, پاؤں بھی بند گئے, بالکل بندہ
نہ بولنے کا، نہ ہلنے کا، نہ جلنے کا، اور پکڑ کے اس زنجیر سے گھسیٹتے ہوئے لے جا کے جہنم میں ڈال. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ. ایک تو عذاب کی تکلیف، اور پھر دنیا کے سامنے باندھنا، گھسیٹنا، جہنم میں ڈالنا، وہ جو رسوائی ہے، وہ رسوائی انسان کو اور مار دیتی. جہنم سے نجات کا عشرہ ہے. اللہ ہم سب کو جہنم سے نجات عطا فرمائے، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے تمام متعلقین کو، تمام عالم اسلام کو اللہ جہنم کی آگ سے نجات عطا فرمائے. بہت ہی جناب یہ دل دہلانے والے تذکرے ہیں. آگے سورۃ المعارج شروع ہوتی ہے. سورۃ المعارج میں اللہ رب العزت نے قیامت کے دن کا ذکر فرمایا ہے. فرمایا کہ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. قیامت کا جو دن ہے، قیامت کے دن کی مقدار 50,000 سنہ ہوگی. 50,000، 50,000 برس. 50,000 برس کا وہ دن ہوگا جہنم کا دن. یہاں جناب اگر شمار کریں اس کو کتنا ہو، 50,000 برس. ایک دن 50,000 برس کا. اچھا، بعض وہ ہوں گے کہ جن پر وہ دن پلک جھپکتے میں گزر جائے گا. اللہ نے جن پر کرم کیا ہوگا ان کے اوپر 50,000 برس یوں ہوں گے کہ جیسے ایک پلک جھپکی تھی. جیسے انسان سوتا ہے نا، اٹھتا ہے اور کہتا ہے، دیکھتا ہے کہ اچانک صبح ہو گئی، تو بالکل یوں ہی 50,000 برس ان کے گزر جائیں گے. اتنے کرم میں ہوں گے بعض لوگ. بعض وہ ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے تلے کھڑے ہوں گے. بعض وہ ہوں گے کہ جو حضور کے لواء الحمد تلے کھڑے ہوں گے. بعض حضور کی شفاعت کا انتظار کر رہے ہوں گے. اللہ، کوئی حضور کو آواز دے رہا ہوگا، کوئی حضور پر لپک رہا ہوگا، کوئی حضرت آدم کے پاس بھاگ رہا ہوگا، کوئی حضرت عیسیٰ کے پاس بھاگ رہا ہوگا. وہ سب حضور کی طرف بھیج رہے ہوں گے کہ آج شفاعت کے لیے اللہ نے ان کو رکھا ہوا ہے، آج شفاعت ان کا مینڈیٹ ہے، ان کے پاس جائیں، ان کے پاس جائیں. وہ پھر جب سرکار کے پاس جائیں گے تو سرکار کہیں گے کہ ہاں آج میں ہی شفاعت کے لیے ہوں. کہیں گے سارے نبی اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ. میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا. حضور کہہ رہے ہوں گے انا لہا، انا لہا، میں ہی شفاعت کے لیے ہوں، آ جاؤ میں تمہاری شفاعت کروں. تو اتنا بڑا دن، اس میں کوئی شفاعت کا منتظر ہوگا، کوئی جناب مزے میں ہوگا، کوئی ایسا بھی ہوگا کہ جو اپنے ہی پسینے میں ڈوبا چلا جا رہا ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا اور اپنے حساب کا انتظار کر رہا ہوگا. بعض وہ ہوں گے جن کا حساب ہو چکا ہوگا اور اب جناب وہ رو رہے ہوں گے. اللہ، مختلف لوگوں کی مختلف کیفیات ہوں گی. ایک مسلمان کو رب کی رحمت پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، یقین رکھنا چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے، لیکن رحمت کے بھروسے پر غافل نہیں ہو جانا چاہیے. رحمت اور خوف، ان دونوں کی ملی جلی کیفیت ہونی چاہیے مسلمان کی. اتنا خوف زدہ بھی نہ ہو کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، ڈرتا ہی رہے ہر وقت، جہنم سے ڈرتا رہے، ڈرتا رہے، ڈرتا رہے، اللہ کے عذاب سے ہر وقت ڈرتا رہے. اور اتنا جری بھی نہ ہو جائے کہ جناب اللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا ہے، اور دندناتا پھرے دنیا میں تباہی مچا دے اور کہے کہ رب نے معاف کر دینا. ایسا بھی نہیں ہے. آگے سورۃ النوح شروع ہوتی ہے. سورۃ النوح کے اندر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کا ذکر کیا ہے کہ اللہ میں نے ان کو تبلیغ کی، ان کو تعلیم دی، ان کو سمجھایا، لیکن یہ میری بات نہیں سنتے، بلکہ میں ان کو سمجھاتا ہوں تو کانوں میں انگلیاں ڈال کے بیٹھ جاتے، میری بات یہ نہیں سنتے. اور پھر اپنی قوم کو بلایا، اپنی قوم کو کہا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اے اللہ، میں نے ان سے کہا ہے کہ استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو، انہ کان غفارا، وہ تمہیں معاف کر دے گا، وہ تمہاری مغفرت کر دے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا، اور آسمان سے وہ چھما چھم بارش برسا دے گا. ویمددکم باموال وبنین، تمہارے مال میں بھی اضافہ کرے گا، تمہارے اولاد میں بھی اضافہ کرے گا. ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، اور وہ تمہیں جنتیں بھی عطا کرے گا، تمہیں باغات بھی عطا کرے گا، نہریں بھی عطا کرے گا. اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو استغفار ہے نا، استغفار کے فوائد میں یہ بھی ہے کہ مغفرت تو ہوتی ہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے مال میں بھی اضافہ عطا فرماتا ہے اور اولاد میں بھی اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرماتا ہے استغفار کی برکت سے. اسی طرح اگر قحط سالی ہو، بارش نازل نہ ہوتی ہو، تو قوم کو چاہیے کہ استغفار کریں. استغفار کی برکت سے بارش نازل ہو جاتی ہے. استغفار اتنا مجرب ہے، اور یہ قرآن بتا رہا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے یہ کہا تھا اپنے قوم کو. اگر نوح علیہ السلام اللہ کے نبی اگر کہہ رہے تو ظاہر ہے کہ اس میں کسی قسم کے کوئی شبے کی بات نہیں ہے. اور ان کا بھی وہ قول کہ جو اسرائیلی روایات سے ہمارے پاس نہیں آیا بلکہ قرآن نے ذکر کیا، اس سے زیادہ مستند تو کوئی بات نہیں ہو سکتی. تو استغفار کو ہمیں اپنا معمول بنا کر رکھنا چاہیے. آگے سورۃ الجن شروع ہوتی ہے.
پہ سورہ مزمل شروع ہوتی ہے. سورہ مزمل، سورہ مدثر کی تو کیا بات ہے، ان پر گفتگو کے لیے وقت ہمارے پاس بہت مختصر ہے. آگے سورہ قیامہ شروع ہوتی ہے. سورہ قیامہ میں قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے. سورہ قیامہ لازمی پڑھنی چاہیے. قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر. لا اقسم بیوم القیامہ، فرمایا کہ میں قیامت کے دن کی قسم ارشاد فرماتا ہوں. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور نفس لوامہ کی قسم. نفس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک نفس امارہ ہوتا ہے، 13ویں سپارے کے اندر اس کا ذکر ہے. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. نفس امارہ گناہوں کا حکم دیتا ہے. نفس کی دوسری قسم ہوتی ہے نفس لوامہ. یہ انسان کو ملامت کرتا ہے. انسان گناہوں پر جری نہیں ہوتا، بلکہ یہ انسان کو اندر سے ڈراتا رہتا ہے کہ بھئی تم نے گناہ کیا، معافی مانگو، تم یہ کام کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو. یہ جو ڈراتا ہے نا اندر سے، یہ نفس لوامہ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے نفس مطمئنہ، کہ انسان اس مقام پر آ جاتا ہے، اس اسٹیج پر آ جاتا ہے کہ اس کی زندگی بڑی مطمئن ہوتی ہے، بڑی پرسکون ہوتی ہے. وہ رب سے راضی، رب اس سے راضی ہے. اللہ ہم سب کو نفس مطمئنہ نصیب فرمائے، ورنہ کم از کم درجے میں نفس لوامہ تو ہونا چاہیے، نفس امارہ نہیں ہونا چاہیے. تو نفس لوامہ جو ہے نا، انسان کو وہ ملامت کرتا رہتا ہے. فرمایا ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے؟ یہ قبر میں چلا جائے گا، گل جائے گا، سڑ جائے گا، اس کی ہڈیوں کو ہم جمع نہیں کر سکتے. بلا قادرین علی ان نسویہ بنانا، بلکہ ہم قادر ہیں، ہم اس کو دوبارہ جوڑ کر پھر بنا سکتے ہیں، بنا دیں گے. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، اللہ، بلکہ انسان چاہتا ہے کہ رب کے سامنے گناہ کرے. بل یرید الانسان، بلکہ انسان چاہتا ہے لیفجر امامہ، اپنے رب کے سامنے گناہ کرے. کہیں بھی چھپ جائے جا کر، رب سے تو نہیں چھپ سکتا. فرمائے کہ رب کے سامنے گناہ کر رہا ہے. یسأل ایان یوم القیامہ، وہ پوچھے گا قیامت کے دن، وہ پوچھے گا قیامت کے دن. بس یہاں سے پھر قیامت کا ذکر شروع ہوتا ہے. انسان اگر ذہن میں یہ رکھے کہ مجھے جواب دینا روز محشر، میں مسئول ہوں، پوچھا جانا ہے، اور جس نے پوچھنا ہے اس کو پتہ ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، چاہے میں کہیں بھی چھپ جاؤں، جا کر زمین کی 7 تہوں کے نیچے جا کر چھپ جاؤں، تب بھی اس کو پتہ ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور مجھ سے پوچھنا ہے اور مجھے بتانا پڑے گا. تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے اوپر کپ کپی اور روک تاری ہے. آگے سورۃ الدہر شروع ہوتی ہے، پھر سورہ مرسلات. سورۃ الدہر کی بس پہلی آیت پر گفتگو کر کے پھر انشاءاللہ اختتام کرتے ہیں. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اور یہی بات اس سے پچھلی والی سورۃ سورہ قیامہ کی آخری آیات میں بھی ہے کہ ایحسب الانسان ان يترك سدى الم يكن نطفة من مني يمنى، کہ انسان اپنی حقیقت پہ تو غور کرے. کیا ایسا نہیں ہے کہ وہ پانی کا ایک قطرہ تھا جو کہ رحم مادر میں ٹپکایا گیا؟ بس انسان اپنی حقیقت پہ غور کرے کہ وہ کیا ہے. ایک قطرہ تھا. آج جو وجود ہے پورا کا پورا، یہ وجود ایک قطرے سے بنا ہے، ناپاک قطرے سے. ناپاک قطرہ ناپاک جگہ داخل ہوا اور اس سے یہ انسان بن گیا. فرمایا کہ اپنی تخلیق پر اس کو غور کرنا چاہیے. اور هل اتى على الانسان حين من الدهر، کیا انسان پر وہ وقت نہیں آیا تھا کہ لم یکن شیئا مذکورا، جب وہ قابل ذکر بھی نہیں تھا، جب وہ قابل ذکر شے بھی نہیں تھا. یعنی جس چیز سے انسان بنا ہے اس چیز کا تذکرہ انسان کرنا پسند بھی نہیں کرتا، اس چیز کا تذکرہ بھری محفل میں کرنا پسند بھی نہیں کرتا. اس کو ناپاک سمجھتا ہے، اس کو چھپاتا ہے، اس کو دھوتا ہے، اس کو صاف کرتا ہے. اور وہی انسان کا مادہ پیدائش ہے، وہی مادہ تخلیق ہے. تو اب غرور کیسا؟ جب بھی اپنے اوپر غرور ہونے لگے، انسان فوراً اس قطرے تک پہنچ جائے جس سے اس کی پیدائش ہوئی ہے، اور جس کو وہ آج بھی چھپاتا ہے، جس کا ذکر وہ آج بھی کرنا مناسب نہیں سمجھتا اور بد تہذیبی سمجھتا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو قرآن کا فہم عطا فرمائے.